بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھ لیا کرے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کا مادہ انس سے ہے کہ یہاں رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے انس حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہے، پھر اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی طرف اس کو میلان ہوتا ہے، اور پھر جو ہے یہ میلان اور یہ تعلق دوستی میں بدل جاتا ہے۔ کوئی آدمی بظاہر دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کو کسی شخص کے ساتھ بھی اس قسم کا میلان نہ ہو، تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو ہوگا، لیکن اب تمہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم نے دوستی کس سے کرنی ہے، کس آدمی کو تم نے اپنے دل میں جگہ دینی ہے، کیونکہ خلت کہتے ہیں دلی دوستی کو۔ تو تم نے دلی دوست اور جگری یار جسے کہتے ہیں وہ کس کو بنانا ہے۔ فرمایا کہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھو کہ تم یہ جو دوستی کا تعلق ہے یہ کس شخص سے استوار کر رہے ہو، کس شخص سے بنا رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوستی تمہارے دین پر اثر انداز ہوگی، نہ صرف یہ کہ تمہاری دنیا پر اثر انداز ہوگی، تمہارے اخلاق، تمہاری عادات، تمہارے اطوار اور تمہارے فیصلے، تمہارے مزاج، نہ صرف یہ کہ اس پر اثر انداز ہوگی بلکہ اس کا اثر اس سے آگے بڑھ کر تمہارے دین پر پڑ سکتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو کسی کے ساتھ مناسبت اور محبت ہوتی ہے تو اس کے لازمی بات ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اوصاف اور اخلاق وہ اپنے اندر کھینچتا ہے، کشید کرتا ہے اور اپنے اندر اس کو اپناتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بڑا نازک کام ہے، یہ ضرور دیکھو کہ تمہاری دوستی کس سے ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے اس کے لیے تو ایمان والا آدمی ہونا چاہیے۔ کافر سے مسلمان کی دوستی نہیں ہو سکتی، یعنی دلی تعلق۔ ایک ہے ظاہری طور پر مدارات کرنا، کچھ رعایت کرنا یا اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا، تو یہ تو حسب موقع، حسب ضرورت اس کی تو شریعت نے گنجائش بھی دی ہے، بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اور ایک ہے دل کے اندر سے اس کو اچھا سمجھنا، اس کی تو گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ کسی کافر کو مسلمان دل سے اچھا سمجھے اور دلی طور پر اس کا دوست بن جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلی شرط تو ایمان ہے، اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے، آج کل کے زمانے میں اس چیز کا جو ہے وہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ پہلے کافر کو کافر سمجھتے تھے، اور کافر کے درمیان اور اپنے درمیان، مسلمان اپنے درمیان ایک دیوار رکھتا تھا کہ وہ بہرحال تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، تو ہمارے تعلقات کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے ہم نہیں جا سکتے جب تک کہ ہمارے درمیان دین کا یہ نظریاتی اختلاف موجود ہے۔ لیکن اب چونکہ کچھ بے حسی ہے، کچھ جو ہے وہ باطل کی دعوت اس انداز سے چلتی ہے کہ کفر ہونا یہ ذہنوں سے مٹ رہا ہے کہ کافر ہونا کوئی بہت بڑا جرم ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم کافر ہونا ہے۔ اللہ کا انکار یا صحیح انداز سے اللہ کو نہ ماننا، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ باقی سب جرائم، سب گناہ اس سے نیچے ہیں۔ تو کافر جو ہے اس کا کفر بہت بڑا جرم ہے، اس لیے مسلمان کافر آپس میں دوست نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر جب مسلمان سے دوستی ہے تو مسلمان میں بھی پھر آدمی نیک انسان ہونا چاہیے، برا آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ مسلمانوں میں اس کا شمار تو ہے، لیکن ایسا آدمی ہے کہ جو ہے دوسروں کی ناک میں دم کیا ہوا اس نے،
یا وہ بری حرکات کرتا ہے، برے کاموں کا سرغنہ ہے اور ان کو لے کر چلنے والا ہے، تو ایسے آدمی کے ساتھ اگر دوستی ہو گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ انسان بھی برا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ انسان برا نہیں ہے تو بھی اس کو یہ جو دوستی ہے کہیں نہ کہیں پھنسا دے گی، بری دوستی اس کو پھنسا دے گی اور اچھی دوستی اس کو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ دے گی۔ تو اس لیے اس کو یوں بھی تعبیر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا دوست مل جاتا ہے، اچھا ہم نشیں مل جاتا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے کسی خوشبو والے کے پاس جا کر آپ بیٹھ جائیں، تو وہاں چاہے آپ خوشبو خریدیں یا نہ خریدیں، لیکن ہر وقت جو اس کی خوشبو کے جھونکے ہیں وہ آپ کے دماغ کو تر و تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اور برے آدمی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بھٹی والا، تندور والا، بھٹی والا جس کے اندر کوئلے رکھے ہوتے ہیں، دہک رہے ہوتے ہیں، اور کسی وقت بھی کوئلہ پھٹتا ہے، چنگاری بنتی ہے اور وہ آپ کے کپڑوں پر آ کر گر جاتی ہے، کپڑے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یا فرمایا کہ یہ نہ بھی ہو تو دھواں تو تمہیں مل ہی رہا ہے، ہر وقت وہاں گرمی، تپش اور دھواں یہ تو مل رہا ہے۔ تو برے دوست کی دوستی کا فائدہ نقد ملتا ہے، اور بعض اوقات بڑی مصیبت کی صورت میں مل جایا کرتا ہے کہ جس مصیبت میں دنیا میں وہ دوست گرفتار ہوتا ہے تو لوگ اس کو بھی پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو بھی پکڑو۔ اور آخرت میں جو ہے وہ تو فرمایا ہوگا کہ اگر اس نے دوستی کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی بگاڑ لیا ہے تو نتیجتاً آخرت میں پھر دونوں جہنم میں جائیں گے، وہاں جا کر اگرچہ ایک دوسرے سے یہ براءت ظاہر کریں گے۔ یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں، غلط دوستیاں ہیں، ناجائز دوستیاں ہیں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے کے، جو یہاں کہتے تھے کہ ہمارا ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا، غلط دوستیوں والے وہ کہتے تھے ایک پل نہیں گزرتا، وہاں ایک پل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، بلکہ دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تو یہ قیامت والے دن بھی کوئی کام نہیں دے گی۔ دنیا میں بری دوستی، بری صحبت، بری مجلس جو ہے وہ انسان کے لیے تکلیفات اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے جو دوستوں کی فہرست ہے اس پر نظر ڈالو، فلینظر، دیکھو من یخالل کو تمہارے دوستوں میں کون کون آدمی ہے۔ اگر کوئی ایسا ویسا آدمی ہے جس کو دوستوں کی فہرست میں نہیں ہونا چاہیے تو پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس سے اپنے تعلقات کو کلوز کرنے کی اور سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔